زار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبیست بلغ العلا بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ کروں تیرے نام پر جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں مدرسہ اشرفیہ رضویہ رشید العلوم کے جملہ اسٹاف کو۔ اللہ پاک ان کی کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور جملہ حفاظ و قراء کو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے تھوڑی دیر کے بعد ملاحظہ فرمائیں گے کہ حفاظ کرام کے سروں پر دستار حفظ بھی باندھی جائے گی اور قراء اعظام کے سروں پر دستار قرات بھی باندھی جائے گی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جملہ حفاظ و قراء کے قوت حافظہ میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ پروردگار ان کے اساتذہ کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس حسین خوبصورت جلسے کا اجر ہم سب کو اللہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تمام علماء تشریف فرمائیں، اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ ایک بچہ الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک مکمل قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، سجا لیتا ہے۔ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اچھا، اس میں بچے کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرے رب کا بہت بڑا کمال ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اسے یاد کرے؟ تو اس میں رب کا بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسان فرمایا، اور جب کوئی بچہ قرآن کو مکمل حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جو 23 سال کی مدت میں تھوڑا 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 آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے وہ دور جاہلیت کا تھا۔ عرب کے لوگ اقلیم کلام و سخن کے تاجدار اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسوار سمجھے جاتے تھے، لیکن اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس کتاب کو آج پوری دنیا قرآن مجید فرقان حمید کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ ایسی کامل و اکمل کتاب عطا فرمائی جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے، تمام جسمانی روحانی امراض کے لیے اللہ نے نسخہ شفا فرمایا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم اللہ نے عطا فرمایا ہے، جب کوئی بچہ اگر اس کا حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ اچھا، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کو فصاحت و بلاغت کے تاجداروں کے سامنے پڑھا تو ان کی زبانیں گونگی ہو گئیں، وہ
جو ہے عاجز ہو گئے، زبانیں گونگی ہو گئیں، اسی کی منظر کشی اعلیٰ حضرت نے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ جب کوئی بچہ قرآن کریم کو حفظ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مراتب کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی شان کو بلند فرما دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حافظ قرآن میدان حشر میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک تو اس پر اپنا رحم فرما، یہ مجھے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالی حافظ قرآن کو عظمت کا تاج پہنائے گا، اللہ اللہ۔ پھر قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے مالک یہ مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، مولا یہ دن کے اجالوں میں پڑھتا تھا، رات کے اندھیروں میں پڑھتا تھا، مولا یہ سردیوں کے موسم میں پڑھتا تھا، یہ گرمیوں کے موسم میں پڑھا کرتا تھا، مولا تو اس پر اپنا رحم فرما۔ اللہ پاک حافظ قرآن کو عظمت کا جبہ پہنائے گا، اللہ اللہ۔ آپ ملاحظہ کریں قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے عظمت کا تاج پہنا دیا ہے حافظ قرآن کو، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے عظمت کا جبہ پہنا دیا ہے حافظ قرآن کو۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قرآن پھر عرض کرے گا میرے مالک یہ دنیا میں رہ کر کے مجھے بہت زیادہ پڑھا کرتا تھا، مولا تو اس سے راضی ہو جا۔ اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پھر قرآن عرض کرے گا میرے مالک یہ مجھے بہت زیادہ پڑھتا تھا تو اس سے راضی ہو جا، اللہ حافظ قرآن سے راضی ہو جائے گا۔ اب حافظ قرآن کے لیے حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو جنت میں داخل ہو جا، حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا۔ اب حافظ قرآن کو حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو الحمد کے الف لام سے پڑھنا شروع کر۔ اب حافظ قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھنا شروع کر دے گا، پڑھنا شروع کر دے گا۔ حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، حافظ قرآن پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ حافظ قرآن الحمد کے الف لام سے والناس کے سین تک پڑھتا چلا جائے گا، پڑھتا چلا جائے گا والناس کے سین تک۔ جب حافظ قرآن پڑھ کر کے رک جائے گا اللہ کا حکم ہوگا اے حافظ قرآن تو نے اس پڑھنے کی مدت میں جتنی جنت کو طے کر لیا ہے، جتنی جنت کو ناپ لیا ہے، اللہ نے قرآن کی تلاوت کی برکت سے، اللہ نے قرآن پڑھنے کی برکت سے اتنی جنت تجھے عطا کر دی ہے۔ ہمیں ایمان ملا ہے دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کو اللہ کی نظروں میں وہ مسلمان چمکتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، عظمت رسول کانفرنس مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ عظمت رسول کانفرنس و جشن دستار بندی میں آنے والوں یہاں سے ایک پیغام لے کر کے جاؤ، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، وقت کی ضرورت ہے۔ حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دین کا بہترین عالم بناؤ، دین کا بہترین مفتی بناؤ، دین کا بہترین قاری بناؤ، اور یہی حد نہیں ہے بلکہ عالم بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو جو ہے نا ایک بہترین ڈاکٹر بناؤ، PUMS بناؤ، MBBS بناؤ، MD بناؤ، اپنے بچوں کو ججز بناؤ، اپنے بچوں کو جو ہے نا ایڈوکیٹ بناؤ، اپنے بچوں کو IAS بناؤ، IPS بناؤ۔ وقت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو بس قرآن حفظ کرا کر کے نہ چھوڑے بلکہ حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی فوکس کریں۔ اپنے بچوں کو آپ بہترین اعلیٰ معیار کی تعلیم سے وابستہ کریں۔ وقت کی ضرورت ہے لیکن ہمارا رجحان بدل چکا ہے، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی بستیوں میں لائبریریاں پائی جاتی تھی، کتابوں کی دکانیں پائی جاتی تھی، آج وہ لائبریریاں ختم ہو گئی ہیں، آج وہ کتابوں کی دکانیں ختم ہو گئی ہیں۔ آج جا کر کے دیکھو مسلمانوں کی بستی کا آپ سروے کرو،
اللہ اللہ، جہاں لائبریریاں پائی جاتی تھی، جہاں کتابوں کی دکانیں پائی جاتی تھی، وہاں سے لائبریریوں کو ختم کر دیا گیا ہے، کتابوں کی دکانوں کو ختم کر دیا گیا ہے، وہاں ہوٹلوں کو کھول دیا گیا ہے، کہیں بریانی کے ہوٹل کھل گئے ہیں، کہیں چکن فرائی کے ہوٹل کھل گئے ہیں، کہیں ریسٹورنٹ کھل گئے ہیں، کہیں جو ہے میرج ہال کھل گئے ہیں۔ اللہ اللہ، قوم مسلم نے جو ترقی کھانے پر کی ہے وہ ترقی پڑھائی پر نہ کی ہے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں، آج مدرسوں کے حال کو دیکھیں، آپ مدرسوں میں بہت کم بچے آج پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ اس کا باپ، اس کی ماں ہے، اس لیے کہ انہوں نے دینی تعلیم کو فروغ نہیں دیا ہے، دینی تعلیم کو اہمیت نہیں دی ہے۔ لیکن لوگوں یاد رکھو، حضور ارشاد فرماتے ہیں جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ زمین پر چلتا ہے تو آسمان میں رہنے والے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ کسی قبرستان سے گزرتا ہے اللہ عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ جب مدرسے میں پڑھنے والا بچہ اگر قرآن آیت کسی مریض پر پڑھ کر کے پھونک دیا کرتا ہے اللہ اسے شفا دے دیا کرتا ہے۔ لوگوں پہچانو، لوگوں جانو، اپنے بچوں کو مدرسے سے وابستہ کرو، مدرسے میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاؤ۔ وقت کی ضرورت ہے، جتنی اہمیت تم نے ہوٹلوں کو دی ہے، جتنی اہمیت تم نے میرج ہالوں کو دی ہے، کاش کہ تم نے اتنی اہمیت دینی مدارس کو دی ہوتی، اپنے بچوں کی تربیت پر، اپنے بچوں کی تعلیم پر دی ہوتی تو آج سسٹم ہمارا الگ ہوتا، آج سماج ہمارا الگ ہوتا۔ ہمارے بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، مہرارا شریف کے بزرگ فرماتے ہیں آدھی روٹی کھائیے اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ لوگوں تعلیم بہت ضروری ہے، لوگوں علم بہت ضروری ہے۔ اگر تمہارے پاس میں علم ہے تو تمہارا کل ہے، اگر تمہارے پاس میں تعلیم ہے تو تمہاری زندگی خوشگوار ہے، اور تمہارے پاس میں علم نہیں ہے تو یقین جاننا تم بڑی بربادی کی طرف چل رہے ہو، بڑے اندھیرے کی طرف چل رہے ہو۔ اپنے آپ کو سدھارو، اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بناؤ، اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بناؤ۔ جب تمہارے بچے تعلیم یافتہ ہوں گے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں کرے گا، اللہ تمہیں دنیا میں کامیاب کرے گا، قبر میں کامیاب کرے گا، اور میدان حشر میں کامیاب فرما دے گا۔ وقت کی ضرورت ہے، آپ علم حاصل کریں، بہت ضروری ہے۔ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کا سینہ منور ہو جائے گا، آپ علم حاصل کریں گے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لوگوں آج ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیے ہیں، کتنا اچھا ہوتا موبائل کی جگہ اگر ہم نے جو ہے نا قرآن دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قلم کو دیا ہوتا، کتنا اچھا ہوتا ہم نے موبائل کی جگہ اپنے بچوں کے ہاتھوں میں حضور کی حدیث کی کتابیں دی ہوتی۔ لوگوں قرآن دو کے زندگی سنور جائے گی۔ ان کی تاریخ میں ایک نام آتا ہے حضرت محمود غزنوی کا، ذرا سنیں تو محمود غزنوی ایک عظیم بادشاہ، ایک عاشق رسول، عدل و انصاف کا جو ہے قائم کرنے والا بادشاہ حضرت محمود غزنوی۔ اللہ اللہ، جب مہمان نوازی کے لیے ایک مکان پر پہنچے نا، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں آپ بستر پر پہنچے، جیسے ہی بستر پر لیٹے تاک میں رکھے ہوئے قرآن پر آپ کی نظر پڑ گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آپ کا جسم کپ کپانے لگا۔ اللہ اللہ، آپ کپ کپائے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی، کیا قرآن اسی لیے ہے جہاں قرآن رکھا ہو وہاں تو آرام کرے گا؟ اگر میدان حشر میں تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا اے محمود غزنوی کیا تجھے وہی جگہ ملی تھی جہاں میرا قرآن رکھا تھا، تو اس جگہ آرام کرے۔ اللہ اللہ، حضرت محمود غزنوی لرزنے لگے، لرزہ براندام ہو کر کے قرآن مجید کو اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا، دوسرے کمرے میں رکھ کر کے آ گئے۔ جیسے ہی دوسرے کمرے میں رکھا آپ آ کر کے لیٹے، آپ کے دل میں خیال آیا اے محمود غزنوی اگر تیرے رب نے تجھ سے پوچھ لیا کہ محمود غزنوی تیرا آرام اتنا ضروری تھا کہ تو نے اپنے آرام کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ قرآن اٹھا کر کے رکھ دیا، تو بتا محمود غزنوی تو اپنے رب کو کیا جواب
دے گا. آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں, دوڑے دوڑے جاتے ہیں, قرآن کو اٹھا کر کے لاتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں اور پوری رات قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آج آپ اپنا بھی جائزہ لیں. جہاں LCDیاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں, جہاں ٹی ویاں چل رہی ہیں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے LCDیاں ٹی ویاں چل رہی ہیں, لیکن کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن کھلا نہیں ہے. کئی مہینے ہو گئے ہیں قرآن کھول کر کے دیکھا نہیں ہے. اللہ اللہ آج آپ اپنی بربادی کا ذرا جائزہ تو لیں. جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی, حضور فرماتے ہیں ایسے گھر ویرانے ہیں, خنڈر ہیں. اللہ اللہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہاں اللہ کی برکتیں نہیں ہوتی ہیں. سنیں محمود غزنوی پوری رات قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا. محمود غزنوی اپنے گھر پہنچ گئے, انتقال ہوا, کسی نے دیکھا بادشاہ محمود غزنوی, سلطان محمود غزنوی جنت کے باغات میں ٹہل رہے ہیں, جنت کی بہاریں لوٹ رہے ہیں, جنت کے باغات کی سیر کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا اے محمود غزنوی یہ تو بتاؤ تمہیں جنت کس بنیاد پر ملی ہے, تمہیں جنت کس نے کی بنیاد پر ملی ہے؟ سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں مجھے اور اعمال کا تو پتہ نہیں, لیکن ہاں ایک مرتبہ میں نے قرآن کا ادب کیا تھا. قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. اللہ نے سلطان محمود غزنوی کو جنتی بنا دیا ہے. لوگوں یہ قرآن کے ادب کی بنیاد ہے. جس کے دل میں قرآن ہو, جو قرآن کی تلاوتیں کرتا ہو, جو قرآن کو پڑھتا ہو, اس کی شان کا مقام کیا ہوگا, اس کے سر کا مقام کیا ہوگا, اس کے دل کا مقام کیا ہوگا. ذرا آپ اندازہ تو لگائیں. لوگوں آپ اپنے بچوں کو ضرور حافظ قرآن بنائیں, یہ ضروری ہے. اور حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ ضرور کریں, تعلیم یافتہ بنائیں اپنے بچوں کو. وقت کی ضرورت ہے. اچھا ایک چھوٹی سی بات یہاں ملاحظہ کریں, جس کے پاس میں قرآن کی تعلیم ہوگی, جس کے پاس میں حضور کی حدیث کی تعلیم ہوگی, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. آپ جائزہ لے لینا, آپ جا کر کے دیکھ لینا, آپ جائزہ لے کر کے دیکھ لینا. جس کے دل میں قرآن کا علم ہوگا, جس کے دل میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا. اور جو غدار ہوگا وہ قرآن سے وابستہ نہیں ہو سکتا, حضور کی حدیث سے وابستہ نہیں ہو سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہو, وہ کبھی یہودیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی نصرانیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا, وہ کبھی مجوسیوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ مصطفیٰ کی شریعت کی دھجیاں نہیں اڑا سکتا, وہ کبھی خلاف شرع کام نہیں کر سکتا. جس کے پاس میں قرآن کا علم ہو, جس کے پاس میں مصطفیٰ کی حدیث کا علم ہوگا, وہ اپنی جان کے خون کا ایک ایک قطرہ تو دے سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت نہیں کر سکتا. لوگ کہہ رہے ہیں غدار ہے, غدار ہے. کان کھول کر کے سن لے, جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ کبھی غدار نہیں ہو سکتا, اور جو مصطفیٰ کی شریعت کا وفادار ہوگا وہ باطل کے سینے پر کھڑے ہو کر کے اعلان کہے گا ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصاروں مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, عظمت رسول کانفرنس, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. ہم دین محمد کے وفادار سپاہی, اللہ کے انصار و مددگار سپاہی, اسلام کی عظمت کے نگہبان سپاہی, باطل کی خدائی کو گوارا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے, مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے.
लोगों जिनके दिलों में ज़मीर जिंदा है, जो मुस्तफ़ा की शरीयत के जो है ताबेदार हैं, जो मुस्तफ़ा की शरीयत में रह कर के जिंदगी को बसर कर रहे हैं, वो कभी बागी नहीं हो सकते हैं। और जो लोग बागी हैं सुन लें, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो मुसलमान नहीं हो सकते। जो सच्चा पक्का मुसलमान है यकीनन वो इंसानियत के नाते पर मदद करता है। किसी भी मजहब का हो अगर प्यासा है तो जरूर पानी पिलाएगा, किसी भी मजहब का हो अगर भूखा है तो खाना खिलाएगा, किसी भी मजहब का हो अगर नंगा है तो जरूर कपड़ा पहनाएगा। लोगों ये इस्लाम का जो है ना, इस्लाम का किरदार है, ये इस्लाम की हक्कानियत है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है आप मदरसों से अपने बच्चों को वाबस्ता करें और अपनी जिंदगी को खुशगवार बनाएं। आप बेहतरीन आलिम बनाएं, अपने बच्चों को बेहतरीन कारी बनाएं, बेहतरीन मुफ्ती बनाएं, बेहतरीन हाफिज बनाएं। इसके साथ साथ आप एजुकेटेड, दुनियावी एजुकेटेड बनाएं अपने बच्चों को। आप कहेंगे कैसे बनाएं, क्या करें, हमारे बस में तो कुछ नहीं है। मैं जानता हूं आपके बस में कुछ नहीं है, लेकिन आप ये तो जानते हैं कि अल्लाह के बस में सब कुछ है। वो जो चाहे कर सकता है। वो परवरदिगार जो वो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को रिज़्क़ अता करता है, वो समंदर में रहने वाली मछलियों को रिज़्क़ अता करता है, वो पत्थर में रहने वाले कीड़ों को रिज़्क़ अता करता है। वो परवरदिगार जो चाहे वो कर सकता है। वो पूरी कायनात का मालिक है, उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। आप कोशिश तो करें, कोशिश करें, आप कोशिश करें, आप नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे। अल्लाह अल्लाह, क्या आपने नहीं देखा, तारीख गवाह है, इसी हिंदुस्तान से जाने वाले हुजूर ताजुश शरिया को आज पूरी दुनिया जान रही है और पहचान रही है। मेरे ताजुश शरिया का उर्स आने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जब हुजूर ताजुश शरिया मुल्क हिंदुस्तान से मिस्र जामिया अजहर पहुंचे थे ना, आपने तालीम हासिल की। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर अहले सुन्नत अशहद रज़ा लखीमपुरी, खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और जनाब मोहतरम भाई अशहद रज़ा भी तशरीफ़ ला चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो है अशहद भाई इंशाअल्लाह जो है नातिया कलाम आपके सामने पेश करेंगे। और मुल्क हिंदुस्तान का एक अजीम खतीब, खतीब अहले सुन्नत कारी शकील अहमद साहब क़िबला आप सुनेंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी तकरीर करते हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में हज़रत की तकरीरें होती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने में अपनी तकरीर को इंशाअल्लाह जो है तकमील तक पहुंचा रहा हूं। दुरूद शरीफ पढ़े बाबाज़ बरदल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं, जो है दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाता है। आज पूरी दुनिया मेरे ताजुश शरिया को जान रही है। हुजूर ताजुश शरिया का उर्स आने वाला है। मुल्क हिंदुस्तान से जब जामिया अजहर मिस्र आप पहुंचे थे, अल्लाह के करम से आपने वो नुमाया कामयाबी हासिल की थी कि आज पूरी दुनिया आपको जान रही है। और रहती दुनिया तक जो है ना ताजुश शरिया को लोग जानेंगे और पहचानेंगे। लोगों, आपने नहीं देखा, जब मेरे गो से पाक तालीम हासिल करने के लिए चले थे, रास्ते में डाकू मिल गए, आपने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। कल सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, वो लोग तौबा करके आपके साथ हो गए और वो अल्लाह की इबादत करने वाले हो गए। लोगों, जो लोग इल्म के रास्ते में निकलते हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाता है। आप अपने बच्चों को एजुकेटेड बनाएं, अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। आप बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, बेहतरीन कारी बनाने के साथ साथ में दुनियावी तालीम जरूर दें। वक्त की जरूरत है, डॉक्टर भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, प्रोफेसर भी बनाएं। और आप फिर देखना इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आएंगी, आप तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। देखना जो आप इस तरह की मेहनतें करेंगे तो ये दुनिया की बहारें आपके लिए हैं, उक़बा
کے نظارے آپ کے لیے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ محبوب آپ فرما دیں پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو علم والے ہیں ان کی شان بہت اونچی ہے، ان کا رتبہ بہت بلند ہے۔ میرے بولنے میں کوئی سبقت لسانی ہو گئی ہو، تمام علماء آپ سب کو گواہ بنا کر کے میں تائب ہوتا ہوں۔ اللہ میری توبہ کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلا کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ صبح طیبہ میں ہی بڑھتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، اے رضائی احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔